اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، خواب کیا کہتے ہیں پروگرام ہے اور ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، لیکن آج ایک بڑا عجیب و غریب خواب جو حضرت عبد المطلب کا خواب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ آپ محظوظ بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور اس خواب کی تعبیر جان کر بھی انشاءاللہ آپ کا ایمان بڑھے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے دادائے محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مقام پر ایک خواب دیکھا جس سے میں بہت ڈر گیا، خوف میں آ گیا۔ میں قریش کے ایک روحانی عامل کے پاس گیا۔ جو ہی اس نے میری بدلی ہوئی حالت دیکھی تو کہنے لگا کہ ہمارے سردار کو آج کیا ہو گیا؟ اس کا چہرہ متغیر ہو چکا ہے، متغیر نظر آتا ہے، شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ کل میں حجر میں تھا، یعنی مقام حجر میں تھا، تو ایک خواب دیکھا کہ ایک ایسا درخت میرے ہاتھ پر ہے جس کا سر آسمان سے لگتا تھا اور اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھیں۔ کوئی روشنی اس سے زیادہ روشن نہ تھی، اس کی روشنی آفتاب کے نور سے 70 گنا زیادہ تھی۔ تمام عرب و عجم اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ ہر لمحہ اس کی جسامت اور روشنی اور بلندی بڑھتی جا رہی تھی، کبھی وہ چھپ جاتا تھا اور کبھی چمکنے لگ جاتا تھا۔ میں نے دیکھا قریش کی ایک اور جماعت نے اس کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر میں نے قریش کی ایک اور جماعت کو دیکھا جو اسے کاٹ دینا چاہتی تھی، لیکن جو ہی اس کے نزدیک آتے تو انہیں کارکنان قضاء و قدر پیچھے ہٹا دیتے۔ ایک ایسا نوجوان جس سے خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا، انہیں گدیوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا تھا، گویا کہ ان کی جڑیں اکھاڑ رہا تھا۔ میں نے اپنا حصہ لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اس سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ پھر عبد المطلب کہتے ہیں جب میں نے اپنا یہ خواب نجومیوں کو اور روحانی عاملوں کو سنایا تو ان کے چہرے متغیر ہو گئے، کہنے لگے کہ اگر تیرا یہ خواب سچا ہے تو سن، تیرے ہاں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے زیر نگین مشرق و مغرب ہوں گے، تمام انسان اس کے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ پھر انہوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ شاید یہ تیرا لڑکا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا تو ابو طالب نے اس بات کو دہرا کر اس خواب کو دہرا کر بیان کیا کرتے اور کہتے بخدا وہ درخت ابو القاسم ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہاں ناظرین، جو عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور جن کی تعلیمات، جن کی ہدایت کا نور مشارق و مغارب میں پھیل جائے گا، جو اسے کاٹنا چاہے گا تو وہ خود ناکام اور نامراد ہوگا، جو اسے پکڑے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس نور کو تھامے گا کامیاب ہو جائے گا، فلاح یاب ہو جائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ بڑا ایمان افروز خواب تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ چلتے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کالرز موجود ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہلے کالر کون اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب، میں عائشہ بات کر رہی ہوں۔ جی، میرے دو خواب کہاں ہیں۔ سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرات سے بات کر جی رہی جی جی، فرمائیے۔ ہوں۔ اور میرے دو خواب ہیں، مجھے یہ پوچھنا تھا۔ ایک خواب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا، کس وقت دیکھا؟ پانی ہے۔ کس وقت دیکھا؟ یہ رات میں، رات کے ٹھیک ہے، ٹائم، جی۔ ٹھیک ہے۔ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت زیادہ پانی ہے اور جو دودھ کی طرح سفید ہے،
اور اس میں میں تیر رہی ہوں جس میں پھولوں کی بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے. اس کے سائڈ پہ سارے پھول ہیں اور سبز اور ہرے پتے ہیں. اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوں تو میں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ ایک ستارہ اوپر سے آتا ہے, بہت روشن ہوتا ہے اور میری جھولی میں گر جاتا ہے. اور میں جہاں پہ میں بیٹھی ہوں وہاں پہلے اندھیرا اور اس طرح داغ سا ماحول ہوتا ہے اور کمرہ بہت زیادہ روشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں, میں میرڈ نہیں ہوں. اچھا انگیجمنٹ ہو چکی ہے آپ کی؟ نہیں, نہیں ہو رہی. کچھ رشتوں کے سلسلے میں پریشانی ہے آپ کو؟ نہیں, ایسا کوئی ٹھیک ہے, زیادہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے, ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو چکی ہے. اور کالر ہیں اس وقت یا ہم؟ ٹھیک ہے. اچھا, عائشہ بہن نے گجرات سے یہ پوچھا کہ رات میں انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ بہت زیادہ پانی ہے, دودھ کی طرح سفید ہے اور اس میں یہ تیر رہی ہیں اور پھول آس پاس گرینری موجود ہے اور یعنی فلاورز موجود ہیں, پھول موجود ہیں اور انہیں اس پانی میں سے پھولوں کی خوشبو بھی آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ ناظرین یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ پانی ویسے بھی صاف ستھرا دیکھنا یہ انتہائی اچھی علامت ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اس پانی سے زندگی عطا فرمائی. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں لیکن کالر دیکھتا ہوں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں فضیلہ ناز بات کر رہی ہوں خانے وال سے. جی فرمائیے. میں نے نا خواب دیکھا کہ نا میں نا ایک کمرے میں اچھا ہوں. یہ بتا دیا کریں کہ خواب کس وقت دیکھا؟ اچھا, خواب نا میں نے اس طرح دیکھا کہ رات کو نا میں لیٹ سوئی تھی تو صبح جب میں اٹھی ہوں نا تو میری فجر قضا ہو چکی تھی اور میں بہت خوش اٹھی یہ خواب دیکھ کے. لیکن مجھے افسوس بھی ہوا کہ فجر قضا ہو گئی ہے. خواب اس طرح ہے کہ نا میں ایک کمرے میں ہوتی ہوں اور اس میں نا ایک استاد نا بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے. اس میں نا ایک کھڑکی ہوتی ہے, میں اس میں سے دیکھتی ہوں نا تو مجھے خانہ کعبہ نظر آتا ہے اور کافی بڑا بڑا اور کلوز, اور میں دیکھ کے اتنی خوش ہو رہی ہوتی ہوں خانہ کعبہ کو. اور پھر میں سوچتی ہوں کہ نا ابھی میں نیچے بھی جاؤں گی اور پھر انشاءاللہ میں حجر اسود کو بھی بوسہ دوں گی. اور پھر میں سوچتی ہوں کہ نا میں روزانہ 2-3 گھنٹے کے لیے ڈیلی آیا کروں گی. شکر ہے, میں ایسے سوچ رہی ہوتی ہوں. لیکن پھر میرا خواب مطلب میں اٹھ جاتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں, پڑھتی ہیں یا گھر پر ہی ہوتی ہیں؟ میں آج کل گھر پہ ہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. کوئی اس طرح پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو؟ پریشانی تو کوئی نہیں ہے خاص ویسے. نماز وغیرہ پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی نماز الحمدللہ میں 5 ٹائم کی ٹھیک ہے, پڑھتی ہوں. ٹھیک کبھی ہے, کبھی ہوتا ہے کہ فجر میں کی عرض قضا ہو کرتا ہوں جاتی ہے. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں گارڈن سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ میں گارڈن سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی گارڈن سے. جی پوچھیے. جی مجھے اپنی بہن کے سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے. جی میری فرمائیں. بہن میرڈ ہے. جی اس کا نام صفیہ ہے. جی جی ان کی شادی کو نا 1.5 سال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو انہیں ہر مہینے خواب میں کوئی عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی آپ کے یہاں اولاد نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وہ صاحب اولاد ہیں؟ نہیں, ان کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی مجھے آپ سے بیان کرنا ہے کہ میں اکثر یہ خواب دیکھتی ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حج یا عمرے کی تیاری کر رہی ہوں. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میں خواب عرض کرنا چاہتی ہوں آپ سے کہ میں اکثر یہ خواب دیکھتی ہوں کہ میں حج یا عمرے کی تیاری کر رہی ہوں اور جو ہے اچانک سے میرا پروگرام بنتا ہے اور میں جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہوں. اور دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میں اکثر یہ بھی خواب دیکھتی ہوں کہ میرے ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں اور میری تیاری کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ میں ہاؤس وائف ہوں اور شادی شدہ ہوں. ماشاءاللہ سے میرے 3 بچے. اچھا یہ بتائیں کہ عمرہ اس سے پہلے کر چکی ہیں؟ جی میں نے پچھلے سال حج پہ. ٹھیک ہے. دوبارہ جانے کا دل کر رہا ہے بہت؟ بہت زیادہ. اچھا یہ بتائیں کہ حقیقی زندگی میں تھوڑا سا منی جلد باز واقع ہوئی ہیں, کوئی ہر کام جلدی میں کرنے کی آپ کا ارادہ ہوتا ہے, ایسا کچھ ہے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم.
السلام جی کون اور کہاں سے؟ میں امارا لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری چھوٹی بہن ہے انم ناز. جی تو وہ خواب دیکھ کے ڈر جاتی ہے, مطلب اس کو ڈرونے سے خواب آتے ہیں, مطلب کوئی مردے ہیں نا وہ آتے ہیں خواب میں, اور کوئی زندہ ہوتے ہیں وہ مطلب مردے کی حالت میں ہوتی ہے, تو وہ ڈرتی ہے پھر روتی ہے. تو اچھا خواب میں جو مردہ آتے ہیں وہ نون ہوتے ہیں ان نون ہوتے ہیں؟ نہیں نون ہوتے ہیں, مطلب ٹھیک ہے جاننے والے ہی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ پریشان تو نہیں رہتی ہیں آپ کی بہن؟ نہیں وہ پیپرز وغیرہ ہوئے ہیں اور تو کوئی مسئلہ نہیں بس ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں, اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میں نے خواب دیکھا ہے, دیکھتی ہوں اکثر دیکھتی ہوں یہ خواب نا, کہ میری شادی ہوئی ہوئی الحمدللہ 3 بیٹے ہیں میرے. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں موجود ہیں, لیکن کوئی مطلب مجھے کہتا ہے کہ تم ان سے ڈیورس لے لو اور جو ہے نا وہاں دوسری جگہ نکاح کر لو, شادی کر لو. میں بہت وہ مطلب کہتی ہوں کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا, میں نے اس طرح نہیں کرنا, لیکن عموماً مجھے اس طرح کا خواب آتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہسبینڈ سے کوئی انبن خدا نہ خواستہ تو نہیں ہے؟ جی نہیں. ٹھیک ہے بس صحیح ہے جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میرا خواب ہے کہ میں نے سنایا دوبارہ پھر آپ کو سنا. جی سنائیے. اچھا میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں ہوں اور میرا بھائی ہے, تو سمندر ٹائپ ہے, مطلب دریا ہے, سمندر ہے, پانی اور پانی بہت صاف ہے, اور جیسے ریت بھی ہے نیچے مجھے, تو اس میں نا کوائن ہے بہت سارے, جیسے ڈھیر ہے مطلب اس طرح کر کے. تو میں وہ پانی میں سے اٹھاتی ہوں تو اپنی جھولی میں بھرتی ہوں. ساتھ میرا بھائی بھی کھڑا ہے, تو وہ پانی میں ایسے گرا ہے تو میں اس کو کہتی ہوں اوپر ہو جاؤ, اوپر ہو, مطلب جیسے پانی میں تھوڑا سا اس کا ہاتھ جاتا ہے, تو میں کہتی ہوں تم بھی اٹھاؤ, یہ دیکھو ادھر کتنے پڑے ہوئے ہیں. تو میں ہاتھ جیسے بھر کے نا ہاتھ, تو وہ اس کو بھی دیتی ہوں کہ یہ لو تم بھی, تو وہ میری پھر آنکھ کھل جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک میں خواب ابھی نہیں پہلے بہت اکثر دیکھتی تھی کہ میں اپنے پیرنٹس کے گھر سے جیسے آ رہی ہوں نا, تو جیسے پیچھے سڑک ہے, روڈ پہ جا رہی ہوں گاڑی پہ, پل ہے یا اس طرح کر کے, تو پیچھے سے نا وہ پل اور وہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ اکثر میں خواب دیکھتی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے والدین حیات ہیں؟ نہیں والدین تو میرے فوت ہو چکے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا ان کی کوئی وراثت وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں چل رہا؟ نہیں وراثت کا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں چل رہا. اچھا جن بھائی کو آپ نے خواب میں دیکھا تو ان کو پھر اٹھاتی ہیں اور آپ کوئنس دیتی ہیں؟ ہاں جی, مطلب یہ کہ ہم بہنیں ہیں نا, تو ہم نے اپنے ایک ہی ہمارا بھائی ہے, تو وہ ہمارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی بہن بھائی میں وراثت کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. وہ کیا کام کرتا وراثت ہے لیکن یہ کہ سب اپنے اپنے وہ گھر کیا میں. کام کرتا ہے؟ جی وہ کیا کام کرتا ہے بھائی آپ کا؟ بھائی وہ یہ کرتا ہے پراپرٹی کا اس طرح کر کے نا, وہ ذرا اس کا تھوڑا فائنینشلی اتنا مطلب سٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. السلام علیکم. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کالر تو ہیں لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کی طرف جانا ہے, تو ناظرین و سامعین آپ کہیں جائیے گا مت, ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں کالرز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون سے کالر ہیں, کہاں سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں فیصل آباد سے فائدہ بات کر رہی ہوں. جی خواب سنائیے. جی میں نے مفتی صاحب یہ 1-2 دن پہلے خواب دیکھا ہے. کب دیکھا تھا؟ کس وقت دیکھا تھا؟ یہ رات کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے آگے سنائیے. مفتی صاحب میں نے دیکھا کہ نا, میں رات کو دیکھی, میں نے خواب میں دیکھا جن دیکھی ہے, جن. اچھا جن دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی پریشان کر رہا ہے آپ کو؟ ہاں جی, وہ نا میری طرف دیکھ کے ہنستا ہے, ہنستی ہے. دو طرح کے ہوتے ہیں. اچھا میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ پھر ڈر جاتی ہیں؟ نہیں میں ڈرتی نہیں ہوں, میں نا آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن نا میرا منہ زبان آواز ہی نہیں نکلتی, جیسے سیل ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ حقیقت میں کچھ ڈر لگتا ہے کچھ جنات وغیرہ سے؟ نہیں جی حقیقت میں تو شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں رقیہ بات کر رہی ہوں گلستان جوہر کراچی سے. جی فرمائیے. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے اپنی والدہ مرحومہ کو, اور میں نے
اپنے کچھ کپڑے نکال کے رکھے تھے جس میں ایک سوٹ مجھے اللہ نام پہ دینا تھا اور باقی کپڑے میں دے کر کے واپس الماری میں رکھنے تھے مجھے. تو میری والدہ مرحومہ جو ہے وہ بہت خوش ہیں, بہت اچھے کپڑے پہنی ہیں, بہت اچھے حال میں اور مسکرا رہی ہیں, اور انہوں نے لے کے وہ جو میرے بھی کپڑے تھے وہ دے دیے اللہ نام پہ نا ہمارے غریب رشتے داروں کو نا. تو میں نے اس پہ پھر اعتراض کیا, میں نے کہا مما یہ کیا کیا آپ نے؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں, اللہ اور دے گا. اور اس طرح کر کے وہ ہنستی مسکراتی نہیں, پھر میں بھی مطمئن ہو گئی. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جو کپڑے میرے پہننے کے نارمل عام دنوں میں پہننے کے تھے وہ بھی انہوں نے اللہ نام پہ. اچھا ویسے آپ ان کو اصلاح ثواب کرتی رہتی ہیں؟ جی جی بہت زیادہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون تو کہاں سے؟ جی میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. جی پچھلے جمعے میں نے آپ کو کال کی تھی تو میں نے اپنا خواب سنایا تھا آپ کو. تو آپ کو یہ سمجھ آئی تھی کہ شادی سے پہلے مجھے خواب آتا تھا, پھر شادی سے پہلے نہیں شادی کے بعد خواب آتا تھا کہ میرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور یہ شادی کے پہلے اور دوسرے سال مسلسل مجھے آتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس سے مطلب ایک رکاوٹ ظاہر ہو رہی ہے, اور سورہ ناس اور سورہ فلق آپ نے 7 دفعہ فجر کے بعد پڑھنی ہے. تو شادی سے پہلے یہ بعد میں دیکھنے سے خواب میں نہیں کوئی مسئلہ اس طرح نہیں ہے. جو تعبیر بن رہی تھی یہی بن رہی تھی, اور اس کا میں نے جو ایک مداوع ہے اس کا علاج ہے وہ بھی آپ کو میں نے عرض کیا تھا. اور علاج ظاہر ہے کہ جہاں سے آپ علاج کروا رہی وہ جاری رکھیں, لیکن روحانی طور پر آپ یہ پڑھیں, انشاءاللہ بہت فرق ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مولانا صاحب میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نا خواب میں اکثر مجھے نا مار پڑتی ہے, تو میں آدھی نیند میں ہوتی ہوں, آدھی میں جاگ رہی ہوتی ہوں دماغی طور پہ. نہیں تو مارتا کون ہے؟ جی کون مارتا ہے آپ کو؟ کچھ ہوائی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مجھے نظر نہیں آتی. تو اب تو مجھے کچھ نظر بھی آتی ہیں, انسانی ہوتی ہوائی چیزیں لیکن انسانی روپ میں ہوتی ہیں, کبھی ڈرونے روپ میں ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ حقیقت میں بھی آپ کافی تھوڑا ڈرتی ہیں؟ ہاں حقیقت میں گھر سے ڈرتی ہوں. اب چلتے پھرتے مجھے جیسے چیز پاس سے گزر گئی ہے. اچھا نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی جی سر نماز پڑھتی ہوں, ذکر و اذکار بھی کرتی ہوں, خاص طور پہ جب واش روم میں ہوتی ہوں تو آوازیں آتی ہیں دل کو. پھر تو آپ کو پھر تو میری بہن ڈرنا نہیں چاہیے آپ کو. خیر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں نسرین بات کر رہی ہوں شہرہ ورکا سے. کہاں سے؟ شہرہ ورکا سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مجھے بتائیے کیا خواب ہے؟ مجھے یہ خواب ہے کہ میں باہر کھیتوں میں گئی ہوں تو وہاں اچھا کس وقت دیکھا ہے آپ نے, کس وقت دیکھا یہ رات کو تقریباً 3 بجے رات کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. باہر کھیتوں میں گئی ہیں؟ ہاں جی کھیتوں میں گئی ہوں تو وہاں 2-4 پہیوں پہ گندم پڑی ہوئی ہے, تو باقی کھیت کے اندر گندم ہے. جو کھیت کے اندر گندم ہے وہ ساری سبز ہے, جو 4 پہی پہ گندم ہے وہ تھوڑی خشک ہے. اور اس کے اندر میں نے ہاتھ ڈالا ہے, اس کے اندر 3 مالٹے نکلے ہیں اور آدھا خربوزہ نکلا ہے. تو میں گھر لے کے آئی ہوں تو بچے پوچھ رہے ہیں کہاں گئی تھی, میں نے کہا میں باہر کھیتوں میں گئی تھی. تو بس پھر میری آنکھ کھلی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ پرائیویٹ اسکول ہے. پرائیویٹ اسکول ہے. معاملات صحیح چل رہے ہیں؟ نہیں اب تو تقریباً 6 ماہ سے اسکول بند پڑے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. ڈرتی بھی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میرا نام خدیجہ, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. اچھا ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. ٹھیک ہے. میں نا اکثر خواب میں ڈر جاتی ہوں, اور نہ مجھے کبھی میٹھی چیز, میرے ابو فوت ہو گئے نا, وہ کبھی مجھے میٹھی چیز دینے لگتے ہیں اور کبھی مجھے خواب اور سانپ نظر آنے لگتے ہیں. اچھا اکثر مجھے یہ خواب آتا ہے کہ میں کہیں جاتی ہوں لیکن مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا مجھے, چاہے وہ اسکول کا ہو, چاہے وہ نعت پڑھنے کا ہو, میلاد پہ جاؤں یا کچھ بھی ایسا ہو. اچھا ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے, چلتے ہیں ناظرین و سامعین ویڈیوز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز میں ہم سے کون کون سے خواب پوچھے گئے ہیں. السلام علیکم. چل جی دیکھتے ہیں. میرا نام عمر ہے, میں ضلع جامع شریف سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے صحن میں بیٹھی ہوں, رات کا وقت ہے, پورے گھر میں اندھیرا ہو رہا ہے, اچانک سے آسمان پہ روشنی ہوئی ہے
اور اللہ پاک کے 99 نام گول گول گھومنے لگے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب جو ہے نا دونوں کے 99 نام آسمان پہ گول گول گھومنے لگے. تو پھر اس کے بیچ میں سے خانہ کعبہ آیا ہے نیچے, اور میں اٹھ کے میں نے کوشش کی کہ خانہ کعبہ کو پکڑ لوں, تو میری صرف 3 انگلیاں اس کو چھو پائی ہوں میں 3 انگلیوں سے خانہ کعبہ کو. پھر وہ دوبارہ سے اوپر چلے گیا خانہ کعبہ. ضلع کشمیر کی تحصیل چنیا سے میں نے تقریباً آج سے 2 ماہ پہلے ایک خواب دیکھا تھا, جس میں کہ کچھ ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر آتے ہیں. وہ ہمارے رشتہ دار کافی جو کہ امیر رشتہ دار ہیں, اور وہ ہمارے گھر آئے گاڑی میں, تو وہ کچھ مجھے پیسہ دیتے ہیں, جو کہ وہاں پر میرے دادا بھی موجود ہوتے ہیں, جو کہ تقریباً اب سے 3 سال پہلے وفات پا چکے ہیں. تو جب وہ مجھے پیسہ دیتے ہیں تو میں تقریباً وہ مجھے 16-17 ہزار جو کہ یعنی منی دیتے ہیں. تو جب وہ 16-17 ہزار روپے میں لے لیتا ہوں, تو پھر میں اپنا دادا کو وہ پیسہ یعنی دے دیتا ہوں کہ یہ آپ کی رقم ہے, یہ آپ لے لیں. اور ایک تو میرا یہ خواب ہے, اور دوسرا خواب مجھے جو آج صبح نظر آیا وہ یہ ہے کہ آج تقریباً صبح شہادت کے وقت مجھے ایک خواب نظر آیا, جس میں نے دیکھا کہ کچھ آدمی آئے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے گاؤں میں آئے ہیں. وہ تمام گاؤں والوں کو 1-1 ہزار یعنی روپیہ دے رہے ہیں. تو میرا تایا جان ہے کہ یہاں پر وہ کافی یعنی ایک اچھا آدمی ہے, اور کافی یہاں پر وڈیرا آدمی ہے. انہوں نے جب میرا نام لیا ان آدمیوں کے سامنے, تو ان سب آدمیوں نے میرا نام لینا شروع کر دیا کہ یعنی یہ جو لڑکا ہے بہت اچھا ہے, یعنی اس لڑکے کو بلائے. انہوں نے ان لوگوں نے جو پیسے دے رہے تھے انہوں نے سب کو تو 1-1 ہزار روپیہ دیا, لیکن انہوں نے مجھے 12 ہزار روپیہ دیا. تو میرے یہ 2 خواب ہیں, اس کی تعمیر بتا دیں. السلام علیکم سر, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. سر میں نے رات خواب دیکھا کہ میں کہیں دور جا رہا ہوں کمانے کے لیے, اور پھر تھوڑی دیر میں اسی خواب میں نظر آتا ہے کہ میں ایک نلکا لگا رہا ہوں. میں پلمبری کا کام کرتا ہوں, تو نلکا لگا رہا ہوں, میرے ساتھ ایک اور مستری دوسرا نلکا لگا رہا ہے. وہ نلکا لگا کے چلا جاتا ہے اور میں وہیں رہتا ہوں, ابھی میرا نلکا نہیں لگتا ہے. پھر میں نے خواب دیکھا کہ میں گلیوں میں چنے لے کر پھر رہا ہوں, چنے بیچ رہا ہوں, اور جس سائڈ پہ بھی جاتا ہوں مجھے سب سوئے ہوئے نظر آتے ہیں. سر میں بہت پریشان ہوں, آپ سے کال بھی کر رہا ہوں, کال نہیں اٹھا رہے. السلام علیکم, میرا نام شہلا ہے اور میں آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. میں نے پچھلے سال رمضان مبارک میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے نانا جی کے گھر میں ہوں, اور میری نانی جو کہ فوت ہو چکے ہیں ان کے کمرے میں ہیں ہم, اور وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہاں پر کوئی آدمی ہے جو کہ مجھے یہ کہتا ہے شاید کہ میری شادی 50 سال کی عمر میں ہوگی. تو میں کہتی ہوں کتنی لیٹ کیوں ابھی ہو, تو کہتا ہے ابھی نہیں ہو سکتی کیونکہ 1.25 سال بعد تم فوت ہو جاؤ گی. یہ بات سن کر میں خوفزدہ ہو جاتی ہوں اور امی کی طرف دیکھ کر رونے لگتی ہوں. تو اس کے علاوہ یہ بھی میں بتا دوں کہ مجھے کوئی 1.5 سال سے موت کے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں, بہت زیادہ وہم, ڈر, آج مر نہ جاؤں, آج یہ نہ ہو جائے, یہ وہ. اور خواب دیکھنے سے 1-1.5 مہینہ پہلے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی کہ جو میرے والد کی پہلی بیوی ہیں ان کو کسی نے کہا تھا کہ وہ 5 سال بعد فوت ہو جائیں گی, اور واقعی میں وہ 5 سال بعد فوت ہو گئی. تو اس طرح کی باتیں وہ پیدا کرتی ہیں ذہن میں, بہت زیادہ سوچیں روی رہتی ہیں. تو اب کچھ ہفتوں کے بعد 1.25 سال ہو جائے گا, تو میں بڑی پریشان ہوں کہ پتہ نہیں صاحب کی کیا تعبیر ہے یہ وہ. تو کوئی بھی بات ہوگی, اچھی بات بھی ہوگی, تو مجھے ڈر ہی لگا رہتا ہے. تو پلیز آپ بتا دیں صاحب. ٹھیک ہے, چلیں جی ناظرین و سامعین, ہم نے ویڈیوز بھی لے لی ہیں اور اب انشاءاللہ اس کے جوابات ہم آپ کو دیں گے, لیکن اس سے پہلے جانا ہے بریک کی جانب. آپ کی ہماری ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین و سامعین ویلکم بیک, اور آئیے اب ہم چلتے ہیں جتنے بھی خواب آپ لوگوں نے بیان کیے ہیں تو ان کے جوابات انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. عائشہ بہن کا گجرات سے میں نے پانی کے حوالے سے, صاف پانی کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اسی پانی کو پاکیزہ فرمایا, اسی پانی سے فرمایا کہ تمام چیزوں کی پیدائش ہوئی. تو پانی خواب میں دیکھنا, اور وہ بھی بہت زیادہ پانی, اور پھر بہت اچھا پانی دودھ کی طرح سفید, تو یہ بہت اچھا خواب ہے, یہ اچھے ایمان کی بھی علامت ہے. اور خاص طور پر یہاں جو آپ کو آس پاس گرینری نظر آ رہی ہے,
پھولوں کی خوشبو اس پانی میں سے آ رہی ہے. اور پھر دوسرا خواب جو دیکھا آپ نے کہ سیڑھیوں پر یہ موجود ہیں اور آسمان سے ستارہ آتا ہے ان کی جھولی میں گر جاتا ہے. تو یہاں پر ایک غیبی مدد آپ کی زندگی میں اس حوالے سے بہت نظر آ رہی ہے, اور خاص طور پر آپ کی زندگی کا جو اطمینان ہے, پرسکون ہے, فیوچر میں آپ کی زندگی جو ہے وہ پرامن رہے گی, پرسکون رہے گی. اس حوالے سے اس خواب میں, دونوں خوابوں میں اشارے ہو رہے ہیں. اور یہ خاص طور پر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی مدد سے غیبی طور پر یہ تمام چیزیں آپ کو حاصل ہو رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کا رنج و الم دور فرمائے, ہر پریشانی سے محفوظ و مامون فرمائے. جب بھی خوشیاں نعمتیں ملیں تو نعمتوں کی کنٹینیوٹی اگر چاہیں تو قرآن کریم نے بڑا پیارا نسخہ دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں تمہیں زیادتی کروں گا, تمہارے لیے اضافہ کروں گا. فضیلہ ناز نے خانوال سے پوچھا کہ رات یہ لیٹ سوئی تو فجر کی نماز پھر قضا بھی ہوئی تو افسوس بھی تھا, لیکن ایک روم میں انہوں نے دیکھا کہ ایک استاد صاحب ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, اور کھڑکی میں سے خانہ کعبہ کو دیکھتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ میں اب اتروں وہاں پر حاضری دوں, اور یہ چیز ان کے ذہن میں ہے. اور اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی, نماز کی پابندی کرتی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ استاد کا بچوں کو پڑھانا, اور دوسرا یہ ہے کہ کھڑکی میں سے خانہ کعبہ کا نظر آنا. دو چیزیں ہیں, اس کو دو اینگل سے بیان کروں گا. نمبر ایک یہ ہے کہ یا تو ان کی وہاں پر حاضری ہے یا کوئی بڑی خواہش ہے, بڑی تمنا ہے, اللہ رب العالمین وہ جلد پورا فرمائے گا. لیکن دوسرے اینگل سے اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ تھوڑا سا علم کی طرف آئیں, علم دین کی طرف آئیں, اور علم دین کی طرف اگر یہ آئیں گی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی ترقی عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیں کہ علم دین یہ قرب الہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, قرب الہی کی سیڑھی ہے کہ نماز تو بندہ پڑھتا ہے لیکن اسی نماز کو سمجھتے ہوئے پڑھے تو کیا بات ہے, قرآن بندہ پڑھتا ہے اسی قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھے تو پھر کیا بات ہے. تو علم دین آپ دیکھیں کہ استاد بچوں کو پڑھا رہے, پھر کھڑکی میں سے خانہ کعبہ, حالانکہ وہ سعودی عرب نہیں ہوگا, یعنی حرمین طیبین نہیں ہوگا, لیکن آپ کو نظر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم دین میں تھوڑا سا آپ آگے آئیں اور علم دین حاصل کریں. خاص طور پر جو فرض علوم ہیں, یعنی آپ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی جو گھریلو معاملات کا علم ہوتا ہے, یعنی زندگی گزارنے کا دین اسلام کی روشنی میں مطلب کیا ہے, کیا راستہ ہے, تو وہ تھوڑا سا آپ حاصل کریں تو انشاءاللہ یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں ترقی عطا فرمائے گا. کراچی سے یہ پوچھا کہ ان کی سسٹر ہے, صفیہ نام ہے ان کا, شادی کو 1.5 سال ہو گیا اور خواب میں کوئی کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہے. تو اس میں بالکل کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے, اب نہیں ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گی. تو اس میں آپ علاج بھی کروائیں, اس خواب کو جھٹک دیں. اور دوسرا یہ کہ سونے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ لیا کریں, اور علاج کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے ربی حبلی سے لے کر انک سمیع الدعا, یہ صبح و شام 33 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. آپ بھی, آپ کے ہسبینڈ بھی, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد عطا فرمائے گا. کراچی سے بہن نے کہا کہ عمرے کی تیاری کر رہی ہیں, تو یہ پہلے عمرہ کر چکی ہیں. جب عمرہ کر چکی ہیں تو بعض وقت بڑے خیالات ذہن میں رہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ خیالات ہوں تو یہ خواب ہمت کے قبیل سے ہے. لیکن اگر ایسا نہیں, نارملی ہے, تو انشاءاللہ پھر آپ کی حاضری متوقع ہے, خواب یہ بتا رہا ہے. دوسرا یہ کہ ایگزامز ہونے والے ہیں لیکن ان کو کچھ بھی نہیں آتا, یہ تھوڑا سا اپنی زندگی میں جلد باز واقع ہوئی ہیں, ہر کام جلدی میں کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ کام پھر ہوتا نہیں ہے. تو جلد بازی چھوڑیے, تھوڑا سا سوچ بچار کر کے آپ اس کام میں حصہ لیں گی تو انشاءاللہ وہ کام ہمیشہ آپ کا پایہ تکمیل تک پہنچے گا. پھر عمارہ نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی سسٹر نے خواب میں ان کو مردے نظر آتے ہیں, خاص طور پر نون مردے جو ہوتے ہیں جاننے والے وہ نظر آتے ہیں. تو کوئی ایسی بات گھبرانے کی نہیں ہے, اجتماعی طور پر ان کو اصالہ ثواب کر دیا کریں, دعائیں مغفرت کر دیا کریں, اور سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے سوئیں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اسلام آباد سے بہن نے پوچھا کہ اکثر دیکھتی ہیں کہ خواب میں کوئی کہتا ہے کہ ان سے ڈائیورس لے لو. بعض اوقات ایسے خواب, ایسے مناظر شیطان دخل اندازی کرتا ہے, اس کو جھٹکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو سلامت رکھے. اور اس کے بعد اسلام آباد سے بہن نے یہ پوچھا کہ یہ اور ان کے بھائی دریا, سمندر ہے, صاف پانی ہے, اس میں سے یہ بہت کچھ اٹھاتی ہیں, اس میں کوئنز ہوتے ہیں, لیکن ان کا بھائی پانی میں گرتا ہے, یہ پھر اس کو بھی
اٹھاتی ہیں. دوسرا یہ کہ پیرنٹس کے گھر سے واپس جا رہی تو پیچھے سے برج ٹوٹ رہا ہے. نمبر ایک یہ کہ ان کے بھائی تھوڑا سا معاملات میں یا تو سست ہیں یا کمزور ہیں, اور یہ بہنیں انہیں سنبھالتی ہیں, ان سے محبت کرتی ہیں, تو بہت اچھا خواب ہے. بہن بھائیوں کی محبت اللہ رب العالمین صدا سلامت رکھے, لیکن بھائی کو تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی, ہمیشہ کسی پر تکیہ نہ کریں. اور جو برج ٹوٹنے کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ برج جو ہوتا ہے نا وہ یعنی جوڑنے والا ہوتا ہے, تو اس کا اشارہ یہ ہے کہ گھر کے جو سربراہ ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. فیصل آباد سے فائزہ بہن نے پوچھا کہ رات میں یعنی جن دکھائی دیتا ہے, آیت الکرسی پڑھتی ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتی. بات یہ ہے کہ یعنی تھوڑا سا آپ نے کہا کہ میں ڈرتی نہیں ہوں, لیکن تھوڑا سا ڈر اور خوف آپ کے ذہن میں ہے, یہ اشارہ ہو رہا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں, خواب میں اس طرح شیاطین ڈراتے ہیں تو آپ ایک تو 5 وقتہ نماز پڑھتی ہیں تو آپ باوضو ہوں, اور اس کے علاوہ آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیں, ایک مرتبہ پڑھ کے شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنا حصار کر لیا کریں, اور آرام سے درود پاک پڑھتے ہوئے سوئیں, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد رقیہ نے کراچی سے پوچھا کہ والدہ مرحومہ خواب میں آتی ہیں, کپڑے نکال کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے بہت خوش ہوتی ہیں, اور ان کے کپڑے بھی اللہ کی راہ میں دیتی ہیں, ان سے کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں, یہ پریشان ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اور دے گا. تو یہاں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی والدہ مرحومہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھے حال میں ہے, اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب اللہ کی راہ میں دینا تو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ شیطان یعدکم الفقر, یہ فقر کا جو ہے وہ درس دیتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا. تو یہاں پر اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی والدہ مرحومہ بھی اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دیا کرتی تھی, تو آپ اس تسلسل کو قائم رکھیں تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. پھر اس کے بعد گجرانوالہ سے بہن نے پوچھا کہ بچے کی پیدائش, اس کا جواب میں دے چکا ہوں. فیصل آباد سے بہن نے یہ پوچھا کہ خواب میں کوئی مارتا ہے, یہ ڈرتی بھی بہت ہے اور حقیقی زندگی میں تھوڑا ڈر لگتا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں, خواب میں اس طرح شیاطین پریشان کرتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 3 بار سورہ فلق, 3 مرتبہ سورہ ناس والآخر, 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں, اور باوضو ہو کر سوئیں, سیدھی کروٹ پہ سوئیں, انشاءاللہ کوئی پریشان نہیں کر سکتا. نسیم بہن نے ڈسکا سے پوچھا کہ یہ باہر کھیتوں میں گئی تو وہاں چارپائیوں پر خشک یعنی خشک جو ہے وہ گندم ہے اور باقی سرسبز ہے, اور اس میں سے مالٹا بھی ہے, آدھا خربوزہ بھی نکلتا ہے. تھوڑا سا پریشانی ہے, لیکن انشاءاللہ یہ وقت گزر چکا ہے, انشاءاللہ مستقبل آپ کا بہترین ہے, اور خاص طور پر فائنانس کے معاملے میں جو پریشانی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. خدیجہ نے لاہور سے پوچھا کہ اکثر خواب میں ڈر جاتی ہیں, ابو مرحوم کوئی میٹھی چیز لے کر دے جاتے ہیں, یہ تو خیر اچھا خواب ہے, لیکن سانپ کا آنا یا کہیں پر جاتی کچھ پڑھنا, تھوڑا سا میری بہن اب کم ہمت واقع ہوئی ہے, تھوڑی سی ہمت کیجئے, خود اعتمادی کی کمی ہے وہ بھی اس کو بھی پورا کیجئے. دوسرا یہ کہ سانپ کا آنا دشمنوں کی طرف اشارہ ہے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں, دم کیا ہوا پانی پی لیا کریں. بہن نے یہ بتایا, ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں. سین میں اندھیرا ہے, اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے نام, اللہ عز و جل کے 99 نام اور آقا علیہ السلام کی 99 نام یوں گھومتے ہیں, روشنی آ جاتی ہے. پھر خانہ کعبہ یہ 3 انگلیوں سے اسے چھوتی ہے ورنہ پکڑنا چاہتی ہیں. یہ بہت پیارا خواب ہے. تھوڑا سا دین کی طرف آئیں, اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں, تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں روشنی اللہ رب العالمین بکھیر دے گا. بھائی نے پوچھا کہ 2 ماہ قبل کچھ رشتہ دار ان کے گھر پر آتے, کچھ پیسے دیتے. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ صبح کے وقت کچھ لوگ آئے, سب کو 1000 دے رہے ہیں, ان کو 12,000 دے رہے ہیں. اگر ہر وقت آپ پیسوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر کوئی اس خواب کی تعبیر نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا کاموں میں حصہ لیں, اپنے روزگار کی طرف آئیں, اللہ رب العالمین آپ کو بہت برکت عطا فرمائے گا. دوسروں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین آپ کو بہت ترقی عطا فرمائے گا. ایک بھائی نے پوچھا کہ کمانے کے لیے کہیں دور گئے, نل کا لگا رہے ہیں, دوسرا بھی شخص ہے وہ لگاتا ہے, یہ وہیں رہ جاتے ہیں, گلیوں میں چنے بیچ رہے ہیں لیکن سب سو رہے ہیں. آپ کے معاملات میں کچھ رکاوٹیں ہیں, یا تو آپ سستی کرتے ہیں یا آپ کام نہیں کر پاتے, اس بات کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال ہمت کے ساتھ کام کریں اور لگن کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ کاموں میں ترقی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ استغفر اللہ ہر
ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیا کریں، اولا ختم بعد درود شریف کے ساتھ، اور لاہور شریف کثرت سے پڑھیں۔ آخری خواب ہے شیلا بہن کا، پچھلے سال رمضان میں دیکھا کہ نانا کے گھر ہیں، نانی مرحومہ وہاں موجود ہیں، اور وہاں پر کوئی کہتا ہے کہ آپ کی شادی جو ہے اتنے عرصے بعد ہوگی۔ ان باتوں کی طرف دھیان نہ دیا کریں، یہ خواب اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح آتے ہیں، شیطان پریشان کرتا ہے، اور کوئی بھی واقعہ پچھلے وقتوں میں ہو چکا ہو اسے بھی ذہن میں نہ لائیں، ان تمام چیزوں کو جھٹک دیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، اس کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ آپ 5 نمازوں کی پابندی فرمائیں، اور یا لطیف یا اللہ فجر اور عشاء کے بعد آپ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، والا ختم درود شریف کے ساتھ، اور لاہور شریف کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ اچھی جگہ پر اللہ رب العالمین فرما دے گا۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ ہفتے کو اور اتوار کو آپ جمعہ اور ہفتہ آپ شام 7 بجے سے لائیو دیکھا کرتے ہیں، اور ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں بھی یہ غالباً دوسرے دن دوپہر کو 12 بجے آتا ہے، تو اسے ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کہ میزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔